بسم اللہ اولہ و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کے فرمان کے خلاف جب ہم عمل کرنے لگیں، چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اوہام پرستی ہو، چاہے ہمارے یہاں کوئی مسلک پرستی ہو، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص راہ راست پر نہیں چلے گا تو پھر جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہی راستہ ہم اس کے لیے محترم کر دیں گے، وہی خوشنما کر دیں گے اور اسی میں وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ ہم بر صغیر کے رہنے والے ہیں، ہم لوگوں میں کافی اوہام پرستی ہے۔ ہم میں یہ بھی ہے کہ جب ہم گھر سے نکلیں تو کوئی شخص ہمیں ٹوکے نہ، یا ہم گھر سے باہر نکلیں تو وہ بلی راستہ کاٹ گئی تو دل ڈر جاتا ہے۔ یا عام طور پہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح ہے کہ گھر سے بھوکے جاؤ گے تو باہر بھی بھوکے ہی رہو گے۔ اس قسم کی اصطلاحات ہمارے یہاں رائج ہیں، ہم سب میں ہیں، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں تو یہ سب باتیں نہیں ہیں، مگر بھائی ہمارے بڑے جو کہہ گئے ہیں وہ بھی کسی حد تک صحیح ہے، اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں سے شگون اور بدشگونی لیتے ہیں، بھاگوان لیتے ہیں یا منحوس لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے دین میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر شروع کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اللہ جل شانہ کے پاک نام اور اس کے رحم اور رحیم ہونے کے ساتھ کوئی کام شروع کریں گے تو پھر کیا اگر سامنے سے بلی گزر جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جائے گی؟ یا اور دوسری ہم سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے اگر جمع دار کو دیکھ لیا تو سارا دن خراب گزرے گا، کسی ایک جگہ گئے وہاں کام نہیں بنا تو دوسرے بھی دروازے بند رہیں گے۔ یہ اوہام پرستی جو ہے، یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں بنسبت اس احترام کے، بنسبت اس اعتقاد کے کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں بدشگونی کیسے ممکن ہے؟ مگر بہرحال ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے۔ بے شک کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارے عقائد جب ہم نے خدا پرستی چھوڑ دی، ہم نے اوہام پرستی کو شروع کر دیا، ہم نے لوگوں کی کہاوتوں اور اپنے بڑوں کی کہاوتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر تو یہ ایسا ہوگا کہ بسم اللہ کا اثر ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں اس اوہام پرستی سے بچنا چاہیے۔ بر صغیر کا ہی ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا تھا، وہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو گیا، مرید بھی ہو گیا اس کا۔ اب پیر صاحب گاؤں گاؤں پھرا کرتے تھے، پیچھے پیچھے وہ ان کا مرید نو مسلم جو ہے وہ بھی پھرا کرتا تھا۔ ایک روز اتفاق سے ایک پیپل کے درخت کے پاس سے جب گزر ہوا تو پیر صاحب تو آگے نکل گئے، مرید نے پیچھے مڑ کے اور پیپل کے درخت کی پوجا کی کہ ڈھنڈوت مہاراج کی، ہاتھ جوڑ کر اس کو پرنام کیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ تو تم مسلمان ہو گئے ہو، اب یہ کیا پوجا پاٹ ہے، اس کو چھوڑو۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت جی مسلمان تو میں بالکل پکا ٹھکا ہوں، پورے یقین کے ساتھ ہوں، مگر دیکھو جی بگاڑ ان سے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو ہم اس قسم کے مسلمان ہیں کہ اوہام پرستی، بت پرستی، مزار پرستی، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اللہ کی بات پر عمل کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، تو پھر یہ سب کچھ بیکار چیزیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو پہچانتے ہیں، وہی دوست۔ اللہ کے دوست تو
یہی ہے نا جو اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اسے اپنا ہمدم مانتے ہیں، اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو وہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں کبھی کسی قسم کا کوئی غم پہنچتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے رب کی اس فرمان پر کو سوچتے ہوئے، ہم سب خدا نہ کرے کہ کوئی بھی شخص اللہ کا دشمن نہیں ہے، مگر اللہ کو جو پہچاننے کا حق ہے یا اس پر جو عقیدہ رکھنے کا حق ہے ہمارے دلوں میں ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنے سے جو کام کریں گے وہ محترم ہوگا، مگر اس کے باوجود کیونکہ ہم نے اس حد تک اپنے اندر وہ الٹی سیدھی چیزیں رائج کر لی ہیں کہ ہمارا عقیدہ بہرحال وہ بن گیا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ایسا ہوتا بھی ہے جیسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کام کو شروع کیا صبح کو، اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ اب ہم واقعی سارا دن وہ کام نہیں ہونے کا۔ تو اصل بات یہ ہے جب کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی نکلیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت اور اس کی حرمت کو پیدا کریں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام حجت تمام ہیں، اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ چیزیں جو صحابہ سے ہم کو ملی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو میرا حبیب اور اس کے مصاحب جو تمہیں کوئی چیز دیں تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس سب کے باوجود ہم آج کل بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا تھا، جو ہمارے بڑے کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شانہ ہم سے دور نہیں ہے، وہ تو ہمارے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ کو پہچاننا چاہتے ہو، مجھے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہچان لو۔ میں کہیں بھی نظر نہیں آ سکتا، نہ عرش، نہ کرسی میں، نہ کسی بھی جگہ، نہ تو میں سما سکتا ہوں نہ نظر آ سکتا ہوں، مگر نظر آ سکتا ہوں تو قلب مومن میں نظر آ سکتا ہوں، اگر سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ اس سب کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک حق تعالی جل شانہ نے فرمائی کہ خود اپنے حبیب سے کہہ دیا۔ بے حساب لوگ تھے، محبت کرتے تھے، اولیاء اللہ تھے، خدا پر پورا بھروسہ رکھتے تھے، ہر وقت عبادتوں میں لگے رہتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں چڑھ جاتے تھے، فاقہ کشی کرتے تھے، محنت، ریاضت و مجاہدہ کرتے تھے، کس سے؟ اللہ کی محبت میں، ان اولیاء اکرام سے، ان محبت کرنے والوں کے متعلق حق تعالی جل شانہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ ان لوگوں سے جو اللہ سے پیار کا دم بھرتے ہیں، ہر وقت رکوع اور سجود کرتے رہتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ تم صرف میری اتباع کرو، خداوند عالم تم سے محبت کرنے لگے گا۔ قرآن حکیم کی مشہور یہ آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب، آپ اللہ سے پیار کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم میری اتباع کرو، خدا تم سے پیار کرنے لگے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم کو کوئی دین دنیا کی آخرت کی کوئی پریشانی ہمارے لاحق نہیں ہوگی۔ دین پہ چلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دین پہ چلنا تو بہت آسان کام ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب، ہم نے دین اسلام کو آپ کے لیے پسند فرمایا، اور ہم نے اس دین کو آپ کے لیے مصیبت کی مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے لیے آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ہم نے اس دین کو آپ کے لیے بنایا، اور اس دین کو ہم نے آپ کے مزاج یعنی فطرت انسانی کے مطابق ڈھال دیا ہے، کہ جو فطرت ہے اس فطرت کی کیٹلاگ اسلام یا قرآن ہے۔ تو ہمیں اس حساب سے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، دین اس کے اندر بدرجہتم موجود ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے۔ اب ہم نے اس کے کیٹیگریز بنا لی ہیں کہ جی میں تو فلاں بزرگ کو مانتا ہوں تو میری پگڑی ایسی ہوگی، میں فلاں بزرگ کو مانتا ہوں تو میرا پہناوا ایسا ہوگا، میں فلاں بزرگ سے بیٹھوں تو میری عبادت کا طریقہ یہ ہوگا۔ ان سب مشکلات میں پڑھ کر ہمارے لیے مشکل بن گیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے، اپنے دین کو اپنے ہی لیے مصیبت بنا لیا ہے۔
اپنے ہی لیے فتنہ بنا لیا ہے۔ اور پھر جو دین کے اور اسلام کے خلاف تھے انہوں نے بہت ساری بدنظمیاں ہماری ساتھ کی، بہت سارے ہمارے عقائد میں فطور پیدا کر دیا، کیونکہ اس میں گنجائش ہے۔ جب ہم اللہ اور رسول کو مانیں گے اس میں کوئی گنجائش کسی کی نہیں ہے۔ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہمارے سامنے ہو اور باقی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ہاتھ ہو، تمام اولیاء اکرام کا ہاتھ ہمارے سامنے ہو اور سب ہماری اس طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں مصافحہ کرنے کے لیے، تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہم محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑیں گے یا حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑیں گے یا حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑیں گے یا ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ پکڑیں گے۔ ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا بابا خواجہ کا ہاتھ بھی پکڑتے ہیں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس لیے پکڑتے ہیں کہ فرمان رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جس نے پکڑا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اس نے دراصل اللہ کا ہاتھ پکڑا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا ہاتھ پکڑو تو سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو تو خداوند عالم آپ کے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ہم نے اپنے اندر اوہام پرستی شروع کی، ہم اللہ اور رسول کے بندے نہیں بن سکے تو پھر ہر چیز کے بندے بن گئے ہیں۔ اللہ سے ایک شیطان تھا جس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، مگر حیران کن بات ہے کہ اس شیطان نے ہر چیز کے سامنے انسان کو جھکا دیا۔ کہیں وہ پیسے درہم کا بندہ ہے، کہیں وہ بزرگان دین کا بندہ ہے، کہیں وہ کسی پیر فقیر کسی اور مسلک کا بندہ ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں خدا سے پیار ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر طریقے سے ہم کو یقین ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اب اس بندگی، اس احترام، اس مقدس اور اس تکریم مآب حرمت سے ہمیں اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ عبدہ و رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ مگر بندے ہونے کی شان یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اس سے بزرگی اور بڑائی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سب سے حرمت مآب جو اللہ کی نظر میں بھی محترم ہے اور بندے کو محترم اور معظم کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتی ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کے لیے نبی آخر الزماں ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی امامت میں نماز پڑھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے، عملاً بھی قولاً بھی فعلاً بھی، کہ ان کے محمد مصطفیٰ ان کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی تسلیم نہ کرے تو وہ سکھ عیسائی ہندو یا جو بھی ہے، اور جو تسلیم کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ زبان سے کہتا ہے، عملاً کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو بات یہاں انسانیت کی بھی ہو رہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام اوہام پرستی سے، کہیں بتوں کو پوج لیا، کہیں آگ کو پوج لیا، یہ سب اللہ جل شانہ نے بنائے ہیں، تخلیق فرمایا ہے، انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ آگ ہماری ضرورت کی چیز ہے، پانی ہماری ضرورت کی چیز ہے، ہم چاند اور سورج ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اس کائنات میں ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، یہاں تک کہ قرآن حکیم بھی وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ ہم نے اپنی ہی ضرورت کی چیزوں کو، ہم نے چاند اور سورج کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نگہبانی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ فرمایا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اگر ان کو تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن حکیم ہے اور ایک اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے مراد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا بھی لیتے ہیں، تو اولادوں کا ذکر نہیں ہے، سیدوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نوینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فرما دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نسب باپ سے، بیٹوں سے، اولاد نرینہ سے چلاتا ہے۔
تو اہل بیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اکرم پر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی ہیں، داتا ہیں، بابا ہیں، بزرگان دین جتنے بھی ہیں جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، وہ ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتباع اور اقتداء کرتے ہوئے وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ آج وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آج وہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، آج وہ داتا علی حجویری ہیں، وہ بابا فرید اور نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت صابر کلیری ہیں۔ یہ بندے ہیں اللہ کے، جیسے ہم ویسے وہ۔ فرق کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر لبیک کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت بھی کی، اتباع بھی کی۔ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، دیکھیے جو بھی کچھ ہم تک پہنچا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کے کو ہمیں اتنا سمجھایا گیا، جتنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اتنا ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر یقین کرنا ہے ہمیں۔ نہ اس سے ہم کم کر لیں تو ہماری کمزوری ہے، لیکن اگر ہم زیادہ کریں اس سے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، شاید نعوذ باللہ من ذالک بھول گئے ہوں گے، تو یہ بدتمیزی ہے۔ اور دیکھیے بدتمیزی کبھی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم دین کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کرنے کا بڑھا دیں گے تو یہ بدتمیزی ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت بمعنی بدتمیزی کے ہے کہ آپ نے شاید اللہ اور رسول کو یہ سوچ لیا کہ انہوں نے تو یہ بتایا نہیں ہوگا، اس وقت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک صحابی، ایک رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو اس بارے میں۔ ایک صحابی تھے جن کی آواز بہت اچھی تھی۔ انہوں نے جناب نبی کریم صاحب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری آواز بہت خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ گا بجا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لیا کروں، کیونکہ مجھے کوئی ہنر تو آتا نہیں، تو آپ میرے لیے اس کو جائز کر دیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ لہو و لعب ناجائز ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے، میں تیرے لیے کیسے جائز کر دوں؟ اس شخص نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ میرے لیے اس لیے جائز کر دیجئے کہ یہ حمد و ثنا ہے، میں کروں گا، اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کروں گا اپنی خوش الحانی سے، اس لیے مجھے اجازت دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس شخص نے پھر جسارت کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ ہی یہ دیا ہے کہ میں گا بجا کے اپنا پیٹ بھروں، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیجئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ بات تو یوں ہی ہے جو تو کہہ رہا ہے کہ تیرے مقدر میں لکھا ہی اس طرح گیا ہے، مگر یہاں کوئی ہے نہیں، ورنہ میں تیری ناک کٹوا دیتا۔ اس قدر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ ہمارے ذہنوں سے کیا ختم ہو گئی؟ کیا یہ ہم تک پہنچاتے نہیں ہیں کیا؟ تو گانا بجانا فطرت کے مطابق، کوئی بچہ گانا گاتے بھی نہیں آتا ہے، گانا بجانا فطرت میں نہیں ہے۔ جو بھی چیز آپ کو معلوم کرنی ہو کہ فطرت میں ہے یا نہیں ہے، دین میں ہمارے ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ ہماری فطرت میں ہے۔ کوئی بچہ یا تو مسکراتا ہے یا ہنستا ہے۔ ایک معصوم بچہ گانا گاتے ہوئے کبھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اس کا مقصد یہ کہ ہماری جبلت میں جو چیز نہیں ہے وہ دین اسلام میں بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑے بڑے مشائخ عظام بزرگان دین ہیں، ہمارے لیے اس سے محترم اور کیا بات ہوگی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ساری مخلوقات، اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں شہداء بھی ہیں، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں، مومن مومنات۔ غرض کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ اس کی مخلوق ہے، اور انسان سب سے محترم ہے، اور سب سے محترم اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ہم کو حق تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں فرمایا، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی چیز کو کم پورا عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ تو قابل معافی ہے کہ ہم سے رہ گیا، ہم نہیں کر سکے، ہماری استطاعت نہیں تھی، ہماری سمجھ نہیں تھی، مگر ہم اپنی عقل لڑا کر اس میں اگر زیادہ کر لیں گے تو پھر فتنہ ہے، پھر وہ بدتمیزی ہے۔
بدتمیزی معاف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور رسول کے فرمان سے اگر وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کے اپنے اپنے حالات ہیں، اگر ان حالات کا وہ حکم بھی فرمائیں تو بھی وہ حجت نہیں ہے۔ حجت تو فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ نے اپنے آقا کی بات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کا پیر آپ سے کوئی ایسا کام کہہ دے جو خلاف شریعت ہو، ہرگز اس کی تابعداری کرنے نہیں ہے۔ اور مرید بھی اس شخص سے کھونا ہے کہ جو بظاہر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو، بظاہر دلوں کے بھید، اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر ہر وہ شخص جو باشرع ہے اور کھلم کھلا کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس سے مرید ہوا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی شخص کو اپنا رہبر بنانا اللہ اور اس رسول کے لیے بہت محترم بات ہے۔ مشائخ الزام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی کو اپنا رہبر رہنما اللہ کے لیے، دولت پیسے کے لیے نہیں۔ ہم جیسے میں حرام پرستی کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانیاں پیدا فرما دے، ہمیں رزق دے دے۔ ہر عبادت اور ہر دعا اس بات پر آ کے رکتی ہے کہ اللہ ہمیں یہ دے دے، اور بالانتہائی ہے کہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اپنے مطلب میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی کام ہے ہم ایسا نہیں کرتے، ہم نے اپنے مطلب میں ہماری، جو میں کہہ رہا تھا کہ اوہام پرستی ہم میں ہو گئی، عقیدے ہمارے خراب ہو گئے، تو کچھ ایسے بھی محترم معظم لوگ کہنا چاہیے کہ میں ان کو شرارتاً معظم اور محترم کہہ رہا ہوں، کہ جنہوں نے ہمارے دین میں رخنہ پیدا کر دیا، فضیتہ پیدا کر دیا، تخریب کاری پیدا کر دی۔ دوسرے مذاہب میں جو تھا وہ وید پڑھا جاتا تھا، ہمارے یہاں کچھ اور کر دیا، وہاں رام لیلا پڑھی جاتی تھی، ہمارے یہاں کچھ اور کر دیا۔ وہی بات وہاں ہری کرشن ہری رام کا بھجن گایا جاتا تھا، یہاں دم دم مست قلندر کا بھجن گایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اردو نہ آتی ہو، فارسی نہ آتی ہو، تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ قوالی کون سی اور بھجن کون سا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے اسلام کے دشمنوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہمارے اندر پیدا کر دیں جس کے کرنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں عام طور پہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ 5 سورے نہیں پڑھنے چاہیے، 5 سورہ یا 16 سورہ قرآن حکیم کی مختصر آیات کو نکال کے ایک جگہ مجموعہ کر لیا ہے۔ سورہ مزمل ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ یاسین، یہ سب کچھ ہم نے کر لی ہے، اکٹھی کر لی ہے، 5 سورہ 16 سورہ کے نام سے ہو گئی۔ اب ہر شخص ہر گھر میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا یہ کہ جب آپ روز کسی بھی کام کا ورد کریں گے، کسی بھی عمل کو آپ روزانہ دہرائیں گے تو وہ وظیفہ بن جائے گا، اور جب وظیفہ بن جائے گا تو اس کے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں کہ کچا لہسن پیاز نہ کھاؤ، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو، خلاف شریعت کوئی کام نہ کرو۔ وہ تو ہم سارے کر رہے ہیں، اس سے تو ہم رکتے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کا ادبار ایسا ہی ہے جیسے آپ باتھ روم میں گھس کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں یا اللہ کا نام پڑھ لیں، جیسا اس کا ادبار اور گناہ شدید ہوگا اور اس کا ری ایکشن بھی ہوگا، تو ایسا ہی یہ سورہ فاتحہ اور یہ 5 سورے پڑھنے سے بھی ہوگا۔ مگر اس کی ایک بڑی دلیل اور بھی ہے جو یقیناً آپ سمجھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل چلتے پھرتے قرآن تھے، فرقان حمید تھے، قرآن حکیم فرقان حمید تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج خاموش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر رحم ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جناب نبی کریم خاموش، کل چلتے پھرتے وہ قرآن تھے، آج خاموش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہے۔ اب ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے جناب نعوذ باللہ من ذالک اتڑی پوٹے دل گردے نکال کے اپنے مطلب کی چیزیں الگ کر دی۔ اب کیا وہ قرآن رہا یا قرآن ہوا؟ اگر 30 سپاروں میں سے ایک سپارہ نکال دیا جائے تو کیا اب اس کو آپ قرآن کہیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں باز رکھنے کے لیے،
قرآن کی حرمتوں سے ہمیں محروم کر دینے کے لیے ہمیں یہ حرکتیں کی غیر مسلموں نے ہماری ساتھ، اور ہم اس کو بڑے آرام سے، اطمینان سے اور بڑا ثواب سمجھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم قیامت کے دن ہمارے خلاف کھڑا ہو کر بیان دے گا کہ اللہ اس نے مجھے ساری عمر چھوڑے رکھا، پھر آپ کہتے رہنا کہ نہیں میں نے تو 5 سورے پڑھے، وہ بھی اپنے مطلب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 سورے پڑھنا، 5 سورے بنانا توہین قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس طرح غور کیجئے اب اس بات کو۔ کل اگر یہ عقیدہ ہے کہ کل چلتے پھرتے محمد رسول اللہ قرآن تھے، تو آج خاموش محمد رسول اللہ ہمارے درمیان ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ اور قرآن حکیم کو تو روزانہ کھولے قرآن حکیم کو دیکھنا 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اس کو پڑھنے سے اجر بھی ملتا ہے، قرآن کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور قرآن کو دیکھ کر دعا کرنے کا دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ قرآن کو دیکھ کر اگر کوئی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن تو رکھا رہتا ہے برسوں، اس پر غرض جم جاتی ہے، اسے کوئی نہیں پڑھتا، تو اس سے دشمنی بھی مولوی بھی، اور یہ ہم الٹی سیدھی تقریب کاریے، سوائے اس کے کہ نقصان اور نقصان ہے۔ کیوں نہیں ہم سوچتے ہیں؟ میں جو بات اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ لوگوں تک پہنچائیے کہ ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے میں، احترام سے پڑھنے میں، اسے کھول کو دیکھنے میں، 1 سال کی عبادت کا اجر ملنے میں، دعا کے قبول، کیا مشکل کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں 5 سوروں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ کیونکہ ہم روز ڈسپرین نہیں کھا سکتے۔ کیا سورہ یاسین کا اثر ڈسپرین جیسا بھی نہیں ہے کیا سورہ مزمل؟ ایک تو یہ کہ قرآنی آیات جس وقت میں اتری ہیں اسی وقت میں اترنا، اسی وقت میں پڑھنا وہ فائدہ مند ہے۔ یہ نہیں کہ اتری ہے صبح کو پڑھ رہے ہیں شام کو، مگر وہ بہرحال ہم سب کے علم میں نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے تو مردے کی مشکل آسان ہوتی ہے، نہ کہ زندہ آدمی کی۔ اللہ سے جو بھروسہ رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارا عتاب اور عذاب بھی اگر کسی پر ہم نازل کریں، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نازل کریں اپنا عتاب اور عذاب کسی پر، اور اس کا دل نماز میں یا مسجد میں لگا ہو، یا وہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ پر درود پڑھتا ہو، تو ہمارا عتاب اور عذاب بھی رحمتوں میں بدل جاتا ہے۔ کیا یہ چھپی بھی حدیث ہے کیا؟ کئی لوگوں کیسی حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ بہت بہترین کلمہ ہے کہ ایک نبی کو اس کے پڑھنے سے نجات ملی ہے۔ مگر اللہ تعالی نے 2 جگہ ایک نمازی کو ایک درود پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ ہم اگر عتاب خود نازل کریں، اور جب نازل کریں تو وہ درود پڑھتا ہو یا اس کا دل نماز یا مسجد میں لگا ہو، تو ہمارا عتاب اور عذاب رحمتوں میں بدل جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں تو خود حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے 2 آیت کے بعد ایک جملہ اور فرمایا کہ درود اس لیے پڑھو کہ یخرج من الظلمات الی النور، اے میرے بندے آپ تم کو مصیبتوں سے نکال کر نور میں داخل کر دے، اس لیے درود پڑھو۔ باقی اس حدیث سے ہم غافل ہیں، اور ہمیں کس نے غافل کر دیا؟ ہمیں صلاۃ و سلام نے غافل کر دیا۔ ہم دنیا اپنے مزے کے چکر میں لگ گئے بس۔ نماز میں اگر آپ کو مزہ نہیں آتا تو نہ آئے، مگر بندگی رب تو ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھیے، جو کام سب کر سکتے ہوں، جو کام میں کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی بات کو جو میرے علم میں ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یقیناً یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ یہ آپ بھی سن کے دوسروں تک پہنچا دیں گے، یقیناً تمہیں اگر لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے تو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ آپ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر میری آواز بہت خوبصورت ہو اور میں گانا گا کے بڑی خوش الحانی کے ساتھ آپ تک کوئی بات پہنچا سکوں، کیا آپ میں سے سارے گا لو گے کیا؟ میں قرآن شریف کو بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت اور قرأت کر سکتا ہوں، ہر کوئی آدمی تو نہیں کر سکتا، تو پتہ چلا کہ تلاوت خوش الحانی سے پڑھنا ثواب نہیں ہے، نہ کوئی اس کا کوئی احترام بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح چاہے پڑھو، جو قرآن پڑھے گا میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی ہر انسان پڑھ سکتا ہے،
مگر قرآن کی قرأت جو خوش ادھانی سے ہو وہ تو نہیں کر سکتا، وہ تو ظفر وحید ظفر ہی کر سکتا ہے، قاری عبدالباسط ہی کر سکتے تھے، ہم تو نہیں بن سکتے۔ اس کا مقصد ہے کہ اس خوش ادھانی سے پڑھنا ثواب نہیں، ثواب کام تو وہ ہے جو ہر شخص کرتا ہو، ورنہ قیامت کے دن کھڑے ہو کے کہہ دے گا کہ اللہ تو نے مجھے اچھی آواز دی ہوتی تو میں بھی آگے کھڑا ہوتا، کیونکہ قاری عبدالباسط تو آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہم پیچھے ہوں گے، قرآن انہوں نے بھی پڑھا ہم نے بھی پڑھا، تو ہمیں تو شکایت ہو جائے گی اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں بھی اچھی آواز دیتا، ہم بھی اگلی صف میں کھڑے ہوتے۔ ایسا نہیں ہے، یقین کر لیجئے کہ جو سب کر سکتے ہوں وہ تو ثواب ہے، اور جو سب نہیں کر سکتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اسے گناہ سمجھ لیں آپ، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، تو فائدہ کرنے کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو اپنی اصلاح خود ہی کرنی ہے، ہم نے اپنی جبلت سے، اپنی فطرت سے ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا چیز جائز ہے۔ اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ کرنا ٹھیک ہے تو کرو۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ایسے بھی ہیں کہ علماء میں اختلاف ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ ثواب ہے، کچھ کہتے ہیں عذاب ہے، کچھ کہتے ہیں اس کا کرنا بہت اچھا ہے، کچھ کہتے ہیں مستحب ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر موجود ہیں جہاں لوگ آپ سے متعلق ہوں تو ایسی چیز کا ترک اولا ہے، اسے چھوڑ دیں، آپ نہ کریں، نہ اسے ہاں کریں نہ کریں۔ بہت سارے معاملات، یہ اس موقع نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب اوہام پرستی سے نکل کے اپنی فطرت کی طرف اور اپنے رب کی طرف آئیں، اور ہم جانیں کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں اتنا عظیم المرتبہ اپنی پہچان کے لیے تو ہمیں پیدا کیا کہ میرے اے انسان، اگر تو اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، اور یہ صرف مسلمان دین اسلام میں یہ بات ہے، باقی کسی دین میں نہیں ہے، کسی بھی دین، نہ توریت نہ انجیل نہ زبور، مگر قرآن حکیم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تو اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم تیرے ہی من میں سما سکتے ہیں، تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، اور اگر ہم سما سکتے ہیں کسی چیز میں تو میرے بندے اے مومن تیرے ہی دل میں سما سکتے ہیں، باقی ہم عرش کرسی اور زمین و آسمان میں کہیں نہ سما سکتے ہیں نہ نظر آ سکتے ہیں۔ اب وہ مومن کون ہے؟ اس مومن کی تلاش ہم نے کرنی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو تو ہم نہیں کہنے کہ مومن ہے، روزہ رکھنے والے کو ہم نہیں کہنے کہ مومن ہے، ہم تمام جتنے بھی کام کرتے ہیں اسلام کے وہ تو ہم نے اپنے گلے میں ہار ڈالا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو ہم نے اتنا ہی کام کرنا جتنا اللہ کا حکم ہے، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ کم نہ زیادہ۔ اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں واجبات ہیں یا فرض ہیں، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، اور نمازیں پڑھنی ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا جی جنت کی کنجی ہے، پتہ نہیں کس طرح وہاں کا تالے پڑے ہوئے ہیں جنت میں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ سارے کام اس لیے کرنے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہوئے ہوں گے تو ساری دنیا ہمیں جان جائے گی کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسرے مذاہب ہاتھ جوڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہندو ہے، دوسرے کوئی ادھر ادھر ہاتھ چلاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب کی اس کے طریقہ عبادت کا ایک اندازہ ہے، اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب سے فلاں دین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو کس منہ سے کہے گا بھائی میں مسلمان ہوں؟ خام خائی وہ پتہ نہیں، وہ تو نہ یہودی ہوا نہ سکھی ہوا جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو نماز ہماری پہچان ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، مگر جو اللہ جل شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے، ان محمد المصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حرمت ہمارے دلوں میں قائم ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے آپ سمجھیں گے کہ ہر ایک صاحب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، مجھے 200 روپے کی ضرورت ہے، 200 درہم کی ضرورت ہے، اس زمانے میں جو بھی سکہ چلتا ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کیونکہ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ دولت مند آدمی تھے، آپ نے فرمایا جاؤ عثمان سے کہو کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اور مجھے 200 روپے اللہ کے نام پہ دے دیجیے۔ جب یہ گیا تو مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک 2 پیسے کے چکر میں، تیل آیا ہوگا مسجد کا چراغ جلنے کے لیے، اس میں 2 پیسے کے چکر میں بہت آگ بھگولا ہوئے تھے، غصہ کر رہے تھے کہ 2 پیسے کا حساب کہاں چلا گیا۔ اسی دوران اس شخص نے سوچا کہ اتنے غصے میں کیا دیں گے یہ پیسے، مگر کیونکہ حکم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان سے کہا کہ یا عثمان، مجھ کو محمد رسول اللہ نے بھیجا، فرمائے 200 روپے اللہ کے نام پہ دے دو۔ حضرت عثمان غنی وہ حساب کتاب چھوڑ کے جلدی سے اٹھ کے اندر گئے اور اندر سے لا کے 200 روپے اسے دے کے اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ نہ کچھ اس کو نظر التفات نہیں کی اس کی طرف۔ اس شخص نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتنے ناراض غصے تھے 2 پیسے کے چکر میں، مگر 200 روپے کے لیے ایک دم سے اٹھے، دیے اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ ایسے کیسے ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب پھر جاؤ عثمان کے پاس اور جا کے کہو کہ پہلے 200 روپے اللہ کے نام پہ دیے تھے، وہ تو بہت بہت شکریہ آپ نے دے دیا، اب کچھ محمد کے نام پہ بھی دے دو۔ اب جب یہ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک چادر بچھا کے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اس پر اس شخص نے کہا مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، اللہ کے نام کے تو 200 دے دیا آپ نے، اب کچھ محمد مصطفیٰ کے نام پہ بھی دے دو۔ یہ سن کے جلدی سے گھبرا کے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کے کہا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیے، انتہائی تکریم اور احترام کے ساتھ اندر چلے گئے۔ کافی دیر لگ گئی، اس شخص کو خیال ہوا کہ اب نہیں آنے کے، کیا لائیں گے۔ اس کا خیال ہی تھا کہ وہاں سے اٹھے کہ اب نہیں آئیں گے باہر، پہلے 200 روپے دے دیجیے تو بہت ہے۔ مگر اس نے دیکھا کہ دیر لگی اور اندر سے آتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہاتھ میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھا اور دوسرے ہاتھ میں گٹھڑی تھی، اور آ کے کہا کہ اے شخص، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ تمہیں انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ اصل میں جتنے بھی میرے پاس چابیاں مال کی دولت کی تھیں وہ سب میں یہ چابیاں بھر کے لایا ہوں، اور فلاں جگہ سے ایک قافلہ آ رہا ہے 80 اونٹوں کا، اور فلاں جگہ سے اتنا مال آ رہا ہے، فلاں جگہ یہ میری زمین جائیداد ہے، سب کچھ یہ سب تمہارا ہے، یہ سب سمیٹنے میں مجھے دیر لگی ہے، یہ سب تمہارا ہے، اور یہ بیوی اگر محمد کی بیٹی نہ ہوتی تو یہ بھی محمد کے نام پہ دے دیتے۔ اور یہ کہہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف چل دیے، گھر باہر سب کچھ اس کے نام کر دیا، اور یہ فرمان کہ ایک یہ بیوی بھی تجھ کو دے دیتا اگر محمد کی بیٹی نہ ہوتی۔ وہ شخص گھبرا کے پریشان ہو کے بارگاہ رسالت میں آپ نے آیا، بھاگا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہے حال، اب بتائیے اب کیا کریں۔ وہ تو جنگل کی طرف چلے گئے سب چھوڑ چھاڑ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو دوڑایا اور کہا عثمان کو لاؤ بلا کے۔ حضرت عثمان غنی کو لایا گیا اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عثمان، جب تم سے اللہ کے نام پہ 200 روپے مانگے گئے تو تم نے بغیر کسی تردد اور اس کے تکلف کے 200 روپے دے دیے، اس کو کوئی نظر التفات نہیں ہوئی، اور جب تم سے محمد کے نام پہ مانگا گیا تو تم نے یہ کیا کیا تم نے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اللہ کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو پہچانوایا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ کے نام پہ آپ نے کہا 200 دے دو، ہم نے دے دیا، اب اس میں کسی قسم کی تردد کیسے ہو، تکلف کیسے ہو، اہتمام کیسے ہو، اہتمام کچھ نہیں، آپ کا حکم 200 کا میں نے دے دیا، قصہ ختم، اس سے زیادہ۔ مگر جب آپ کے نام پہ کوئی مانگنے آیا تو ہمارے پاس ہے کہ آپ کے ہر چیز تو آپ کے صدقے میں ہم کو ملی بھی ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، دنیا ہے، دین ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، جو بھی کچھ ہے تو صدقے میں آپ کے ہے ہمارے پاس۔ ہم تو خدا کو بھی پہچانتے ہیں آپ کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ بتائیے کہ اب آپ کے کیا رکھ لیں ہم، کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ جب آپ کے نام پہ دینا تو سب کچھ، یہ جان مال عزت آبرو سب قربان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارا یہی سوچ ہو جائے
کہ ہم اتنا عمل کریں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے فرمایا، تو ہمارے وعدے کے نیارے ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو عام پرستی میں لگا لیا تو پھر ایک بلی کے بھی گرنے سے ہم بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ کہ کسی نے چلتے پوچھا، جیسے ہندو لوگ پوچھتے ہیں جناب کو نے پوچھ دیا کہاں جا رہے ہیں، رام رام کہہ کے اپنا گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ حرکتیں شروع کر دیں تو یہ ہم جب ہی کریں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے فرمان سے دور ہو جائیں گے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، جتنا دین ہمیں دیا ہم اس پر عمل کریں، اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ جہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن حکیم میں سجدہ شکر کا، سجدہ تعظیم کا ذکر آیا۔ قرآن حکیم میں کہ تعظیمی قوم کے بارے میں کہ ان کو سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ جائز ہے، قرآن حکیم نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ ناجائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 300 علماء نے دستخط کر دیے اس زمانے کے بادشاہ کے لیے کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے۔ 300 علماء کے دستخط ہیں۔ وہ آخر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس پر دستخط نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہ بس میں نہیں کرتا ہوں، کہ کوئی وجہ کہ نہیں، بس کرتا نہیں ہوں، دستخط ہوں۔ بادشاہ کی یہاں حاضری ہوئی، بادشاہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں اس پر دستخط کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں بس میں اس پر دستخط نہیں کرتا۔ کہنے لگی انہوں نے 300 علماء نے دستخط کیے کہ ہاں انہوں نے کر دیا مگر میں نہیں کرتا ہوں۔ جیل میں ڈال دیا، 3 دن جیل میں رکھا، کوڑے بھی پڑے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یا تو آپ کہیے کہ یہ ناجائز ہے تو میں اسے قصہ ختم کر دیتا ہوں، اور اگر یہ جائز ہے تو بتائیے دستخط کیجئے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں قرآن، جس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول خاموش ہوں، میں کس طرح اس میں لب پشائی کر دوں؟ قرآن اس کو جائز نہیں کہہ رہا تو میں جائز کیسے کر دوں؟ قرآن اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا تو میں کیسے ناجائز کر دوں؟ اللہ اور اس کا رسول چپ تو میں بھی چپ۔ یہ ہے دین۔ آج کل کا ہم نے یہ سنا ہے کہ جس چیز کو روکا نہیں گیا وہ کر لو۔ کس طرح کر لو بھائی؟ تم نے اللہ اور رسول کے قانون پر اپنی مہر لگا دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اور اس کے رسول کا دین نام، وہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ دین الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ہم جو آج یہ بہت ساری حرکتیں کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں روکا نہیں گیا، اس چیز کا قرآن حکیم میں نہ یہ ذکر ہے کہ کرو، نہ یہ ذکر ہے کہ نہ کرو، تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی کیل ٹھوک دی اس میں۔ یہ بدتمیزی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ میں مولوی عالم مفتی نہیں ہوں، مگر بدتمیزی ہے، بے حرمت کہ وہ آپ نے یہ تاثر دے دیا کہ انہوں نے کیونکہ منع نہیں کیا، اب کیوں نہیں کیا، بول گئے، اور کوئی چکر ہوگا، ضرورت نہیں محسوس کی ہوگی، آخری عمر میں فتنہ ڈلوانا ہوگا، کیا مطلب کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ تو آج کل دین ایسا چل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا دین اسلام بہت صاف ستھرا سا دین ہے، اور اس پر عمل کرنا فطرت کے مطابق ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے صحابہ کو کہ آج کسی نے اگر میری ایک سنت پر بھی عمل نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اگر اس زمانے میں کسی شخص نے میری ایک سنت پر بھی عمل کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ آج وہ دور ہے۔ اب وہ سنتیں کیا ہیں؟ اب سنتیں کوئی درخت کاٹنے کو نہیں کہتے ہیں، کوئی بوجھ ڈھونے کو نہیں کہتے ہیں، کوئی اپنے اوپر ظلم جبر کرنے کو نہیں کہتے ہیں۔ سنتیں یہ ہیں کہ آپ جب رات کو سوئیں تو کیسے سوئیں؟ سیدھی کروٹ سے شروع ہو جائے سونا، پہلے سیدھی کروٹ سے سوئیں۔ آپ جب اپنا لباس پہنیں تو پہلے سیدھا ہاتھ اپنے کرتے میں ڈالیں، پھر الٹا ہاتھ ڈالیں، پہلے سیدھا ہاتھ نکالیں پھر الٹا ہاتھ۔ مسجد میں داخل ہوں پہلے سیدھا پیر اندر رکھ لیں، باتھ روم میں داخل ہوں پہلے الٹا پیر اندر رکھ لیں، وہاں سے آئیں۔
یہ جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر ہم یہ سوچ کے کرنے لگیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو کون سی ہمارے اوپر مصیبت تباہی آ جائے گی؟ کرتے تو ہیں نا ہم سارے کام. بھائی اتنا ہی فرق ہے نا کہ پہلے نہیں سوچتے تھے، اب سوچتے ہیں کہ پہلے سیدھا پیر باتھ روم سے باہر نکالنا ہے. اور کیا مشکل ہے؟ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ اتباع رسالت مآب ہے، یہ سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ کے محبوب کی کوئی ایک خصلت بھی کسی میں دیکھیں گے؟ جو لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں نا، سچا پیار، تقریب کار والا نہیں، تو محبوب کی کوئی بات کہیں نظر آئے گی اس سے پیار کرنے لگیں، اس سے محبت ہو جائے گا. ہم میں یہ، ہماری فطرت میں یہ بات. تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے فرما دیا کہ مجھ سے پیار کا دم بھرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرے حبیب کی کیسے اٹھتے بیٹھتے، اتباع کا سے کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے کپڑے پہنتے، یہ سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو ایک فطری تقاضا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ محبوب کی ادا کسی اور میں آئے گی تو اس سے بھی پیار ہو جائے گا. ارے بھائی، محبوب جس شہر میں رہتا ہو اس شہر سے پیار ہو جاتا ہے، اس شہر کی چیزوں سے پیار ہو جاتا ہے. محبت کرنے والے جانتے ہوں گے جنہوں نے کی ہوگی. تو جہاں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو مدینہ منورہ میں رکھا، مکہ معظمہ میں پیدا کیا، مکہ معظمہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے محبت تھی. اپنے وطن سے سبھی کو محبت ہوتی ہے فطرت کے تقاضے کے تحت. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبت تھی مکے سے، اس لیے کہ یہاں سے محبوب کو پیدا کرنا ہے. ایک دوسرے اس شہر سے، اس بلد الامین سے اس لیے محبت ہے کہ اس کا محبوب اس سے پیار کرتا ہے. وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہاں 50,000 ہے. اب ڈبل، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا ڈبل کیوں ہے؟ ڈبل یوں ہے کہ ایک تو اللہ کو پہلے سے پیار تھا کہ یہاں سے محبوب پیدا کرنا اس مٹی سے، اور دوسرے یہ کہ حضور کو اس سے والہانہ محبت اور تعلق ہے. مگر حکم وہاں کا ہے مدینہ منورہ میں رہنے کا. وہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے، جنتی کی مٹی میں کل شیء یرجع الی. تو ان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے ہم پر اتنا رحم کرم اور فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ کی پہچان کرائی، ہمیں جینے کا سلیقہ دیا، ہمیں جینے اور سلیقے دین اور دنیا آخرت کے لیے ہم کو قرآن حکیم کے آئینے میں ہم کو سب کچھ دکھا دیا اور بتا دیا، اور جس پہ چلنا ہمارے لیے باعث نجات بنا دیا. ان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کو اتنی محبت ہے کہ جس کا دل نماز میں لگا ہو وہ خدا کے عذاب سے محفوظ، کیا عذاب رحمتوں میں بدل جاتا ہے. یا کوئی شخص، اب دل کی بات ہے، ہمارا تو نماز میں دل ہی نہیں لگتا. ہم تو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ساری مصیبتیں اسی وقت نماز میں یاد آ جاتی ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز عادتاً اور سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب کی، تو ہمارا دل تو لگا ہوا نہیں ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، درود پڑھنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا دل جو درود پڑھ رہا ہو، بس جو پڑھ رہا ہو، جس کی زبان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم نکل رہا ہو، یہ پڑھ رہا ہے، چاہے بتانے کو، چاہے سنانے کو، چاہے کہلوانے کو، چاہے لکھوانے کو، کسی طرح بھی جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ جل شانہ نے قانون بنا دیا ہے کہ خدا کا عذاب بھی اس پر رحمتوں میں بدل جائے گا. وہ جو دعا کرے گا قبول ہوگا. جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یخرج من الظلمات الی النور، جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہم اس کو ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر برائی، ہر وہم و گمان، ہر قسم کی بدعقیدگی سے نکال کر اس کو رحمتوں میں لے آئیں گے، الی النور، راحتوں میں لے آئیں گے. اور وہ جو مومنین سے وعدہ ہے، مومنین کے لیے بھی تو شرط ہے نا کہ مومن کون ہے. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ روزہ رکھنے والے کو تو مسلمان، یہ تو مسلمان کے مومن کون ہے؟ اب مومن کی بظاہر تو پہچان نہیں ہے. مومنی جنت میں جائے گا، مومنی سے خدا اللہ جل شانہ کلام فرمائیں گے، مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب طہور پلائیں گے. ساری عزت اور تکریم تو مومنین کے لیے. اب مومن کون ہے؟ تو ہمیں اپنے رب کے فرمان سے ہی لینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین سے کہ مومنین
اگر تم ایمان لائے ہو اپنے رب کی بات پر اور یقین کرتے ہو کہ رب ہے، یقین کرتے ہو کہ یوم الآخرت ہے، یقین کرتے ہو کہ کوئی تمہارا رب ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہیں زندگی اور موت دے رہا ہے، اگر تمہیں ان ساری باتوں کا یقین ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر صلو علیہ وسلم تسلیما، میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی اور دلیل کو پہنچی کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ مومن ہے، یا پھر مومن ہی درود پڑھے گا۔ ہر دونوں شکل میں جس نے درود پڑھا قسم کھا لیجئے کہ یہ مومن ہے۔ جو درود پڑھنے والے لوگ ہیں وہ صرف اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بحث میں کہنے لگو تو وہ اور بات ہے، مگر اللہ کے نزدیک مومن درود شریف پڑھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے وہ لوگوں جو اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہو، جو اپنے رب امن میں، مومن کے معنی 1000 معنی ہیں مومن کے، آپ جون سا بھی اپنے مطلب سے نکال لیں، 1000 معنی ہیں، ایمان لانے کے بھی ہیں، امن میں آنے کے بھی ہیں، جنت میں داخل ہونے والوں کے نام بھی ہیں، اللہ کی رحمتوں پر کرم اور فضل جن پر وہ بھی مومن ہیں۔ غرض کے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہر وقت سجا ہوا ہے، اور پھر اس کی حرمت اور تکریم یہ ہے اس درود کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ بیٹھ کر لوگ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس مقام کو ہم عرش الہی کا مقام بنا دیتے ہیں۔ یعنی جس جگہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جس عرشے پر، جس تختے پر آپ کو تخلیق فرمایا گیا تھا، تو جب اس تختے کو اٹھا کے عرش تک لے جایا گیا، جب سے اس کو عرشہ کہا جاتا ہے کہ وہ عرش سے ملحق ہے۔ اسی طریقے سے جہاں درود پڑھا جاتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والے میرے ہم جلیس ہوتے ہیں۔ کیوں ہم جلیس ہوتے ہیں؟ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ خود اور اس کے ملائکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ درود تو خدا ہی بھیج رہا ہے محمد الرسول اللہ پر، فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے بھی اپنے محبوب پر رحمتیں اور برکتیں حرمتیں نازل فرما، اور انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہو، اپنی رب کی عنایات چاہتے ہو، اپنے رب کی برکتیں، رحمتیں، حرمتیں اور عظمتیں چاہتے ہو، مشکلات سے آزادی چاہتے ہو، اپنی عبادتوں میں طہارت چاہتے ہو، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز میں ساری الٹی سیدھی حرکتیں ہمیں یاد آتی ہیں، تو ہماری کیا نماز ہوئی؟ مگر درود کی وجہ سے کہ ہم جو اس میں آخر میں درود پڑھتے ہیں، ہماری یہ ساری کثافتیں، یہ ساری غلاظتیں جو ہم بدتمیزیاں جو ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ پاک ہو جاتی ہیں، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا صاف۔ اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کو، ہر جگہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم تو ہر جگہ غلطی کر رہے ہیں، مگر اللہ جل شانہ نے ان کثافتوں کو، ہماری عبادتوں کی میں سے جو کثافتیں، جو گھٹیا پن ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو دھو دینے کے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم کا ایک جملے رکھ دیے ہیں۔ اتنا محترم جملہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی درخواست کو اس طرح قبول کیا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے گا، آپ کا رب اس کے اوپر 10 دفعہ محبت کی نظر کرے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی درخواست کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے گا، حق تعالیٰ جل شانہ اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اللہ جل شانہ اس کے 10 وہ گناہ جو معاف ہونے قابل نہیں تھے، اللہ ان کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ 10 دفعہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ 10 دفعہ خود نگاہ کرم اس پر فرمائے گا۔ اللہ خود 10 دفعہ اس بندے پر اپنا سلام فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ پیار میں تو ہم بہت کچھ لٹا دیتے ہیں، پیار میں تو کہتے ہیں تخت و تاج بھی لٹا دے، ہمارے پلے کیا ہے؟ مگر وہ اللہ جل شانہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، درود کے مقصد رحمتیں، حرمتیں، عظمتیں، برکتیں، محبتیں اللہ کی ہر وقت محمد مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہیں۔
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم اس وقت تک آپ کو عطا کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ پر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے رہیں گے جب تک آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جاؤ۔ کائنات کی ہر چیز اپنے رب کو راضی کرنا چاہ رہی ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اپنی رحمتیں آپ پر اس وقت تک بھیجتا رہے گا جب تک کہ آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دعا ہے، امتی اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت پر ایک امتی، ایک ہی دعا ہے۔ تو جس دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہونا چاہتا، جو چاہے کہ میرے آقا کی دعا قبول ہو جائے، اس کو چاہیے کہ کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جس نے ایک دفعہ ضرور پڑھا محمد مصطفیٰ کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی امتی کی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی قانون بنایا ہے، یہ نہیں کہ سارے قانون ہمیں بنا کے دے دیا، ہمیں پھانس کے رکھا، نہیں، اللہ نے اپنے لیے بھی قوانین بنائے ہیں کہ میرے حبیب جو آپ پر ضرور پڑھے گا ہم یہ کریں گے، جس کے زبان سے یہ جملے نکلیں گے ہم اس پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک قانون بنا لیا اپنے لیے کہ آپ کی درخواست کو ہم نے قبول کیا، آج کے بعد یہ قانون ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ تم ضرور پڑھو گے تو میرے بندے، میرا غصہ بھی تیرے اوپر رحمتوں میں بدل جائے گا، تو امن میں آ جائے گا، تو کتنی بھی مصیبتوں اور زبالتوں میں اور تکلیف اور پریشانیوں ہو، یخرج من الظلمات الی النور، ضرور پڑھنے کا یہ صلہ تجھے ملے گا۔ یہ قانون قدرت ہے، ہر جگہ اللہ ہی کا قانون چل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم لوگ جو کچھ چیز کھا پی لیتے ہیں ہمارے جو پیٹ میں چلا جاتا ہے، اب ہمارے اختیار میں ہے اس کو ہضم کرنا، اس کا خون پانی اور فضلہ بنانا، کچھ اختیار ہے، خدا کا قانون چل رہا ہے ہر جگہ، ہر جگہ اسی کا قانون چل رہا ہے، مگر ہمیں ادراک نہیں ہے۔ یہ بھی قانون ہے کہ جب ہماری زبان سے اللہم صلی علی سیدنا محمد نکلتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ کی رحمتیں ہم پر آ جاتی ہیں۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ جو ساری عبادتیں کرتے ہیں اس میں جو ہم غلاظتیں ملا دیتے ہیں، کثافتیں ملا دیتے ہیں، ہماری نیت کے فطور کی وجہ سے، درود سے وہ سب پاک صاف ہو جاتی ہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا دعا کرنی اور ہمیں کیا چیز چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص درود پڑھتے وقت اپنی دعا کو موقوف کر دے کہ میرے رب کو تو معلوم ہے کہ مجھے کیا چاہیے، میں کیوں نہ درود ہی پڑھتا رہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی کہ پہلے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور پھر درود کو قبول کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ جل شانہ نے قانون بنایا تو اللہ جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما رہے ہیں۔ ہر ساتھ آپ کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، درجات بڑھتے جا رہے ہیں، رحمت حرمت عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ساتھ ہر آن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور جس کا اللہ ہو اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے درود بھیجنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ اللہ میاں کی کوئی کسر ہے جو اللہ میاں کوئی کسر چھوڑیں گے جو فرشتوں کی ضرورت ہو؟ مگر اللہ کو پیار بھی تو اپنی مخلوق سے بہت ہے۔ اس مخلوق سے جو محمد کے صدقے میں پیدا کی، اس سے کیا پیار نہیں ہوگا؟ محبت میں شادی کر لو، اس سے بچے ہوں گے تو کیا ان سے پیار نہیں ہوگا؟ وہ اس کی تو ہم عیال ہیں، اپنے رب کی عیال ہیں۔ سب کچھ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد ہی سے پیار ہو اور اس سے پیدا کی ہوئی مخلوق سے پیار نہ ہو؟ نہیں، وہ محبت ہے۔ فرشتوں کو بھی صدقے میں محمد کے پیدا کیا اور انسانیت کو بھی صدقے میں محمد مصطفیٰ کے پیدا کیا۔ اب میں نے عرض کیا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر چیز جو ہمارے علم اور اطلاع میں ہے، وہ جو تخلیق دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ سب، وہ اس میں عرش اور کرسی، جنت اور جہنم، سب کچھ ہے، سب محمد مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا ہوا اور سب پر اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہوگا۔ جو شخص درود پڑھتا ہوگا اس پر دوزخ، اس پر عذاب محو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، مٹ جائے گا۔
جیسے گرم توے پہ پانی ڈال دو تو جل جاتا ہے، ایسی اس کے گناہ اور اس کی سب چیزیں جل جائیں گی اس درود کی برکت سے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے درود پڑھیں ہم کہ ہمارا رب چاہتا ہے، اپنے محبوب کا چاہتا ہے کہ گن گائیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر 10 دفعہ صبح شام کوئی شخص درود پڑھے تو ہم اس کی برکت کو اس کی 4 نسلوں تک قائم رکھیں گے۔ اب خداوند عالم کی عطا کردہ برکت کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، کیسے بتائیں کہ کیا برکت ہوتی ہے؟ یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ مگر اس درود کی سب سے بڑی برکت جو ہم سب جانتے ہیں اور تمام درود پڑھنے والے جانتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سکون کی دولت کہاں سے ملتی ہے، اطمینان کی دولت کہیں سے نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں درود پڑھنے لگو۔ سب درود پڑھنے والے جانتے ہیں کہ 1000 مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود دل کو جو ایک اطمینان قلبی ہے، یہ جو سکون ہے دلوں کو، یہ خود ہی بول اٹھتا ہے کہ یہ درود کی برکت سے ہے۔ ہر شخص جو درود پڑھتا ہے، مصیبتیں اپنی جگہ، پریشانیاں اپنی جگہ، تکلیف اپنی، مگر دل اطمینان سے ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی غم ہی نہیں، مگر پریشان ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ مگر درود پڑھنے والے کے ساتھ ایسا نہیں، وہ پرسکون ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب آج تکلیف دے رہا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے۔ کوئی تکلیف میں آ گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرما دے گا، وہ اپنے رب کے قریب لگ گیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جو کچھ کر رہا برا نہیں کر رہا، اچھا کر رہا ہے، اسے سکون ہے۔ یہ درود کی ایک زندہ جاوید بات ہے۔ جو لوگ درود پابندی سے 313 مرتبہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو 313 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس کو اطمینان قلبی، جس کو خدا نے یہاں اطمینان قلبی عطا فرما دی، یقین جانیے کہ قبر میں بھی وہ اطمینان سے رہے گا، حشر میں بھی اطمینان سے رہے گا، اور جنت میں بھی احترام اور تکریم کے ساتھ رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں حق تعالیٰ جل شانہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ میرے بندو، تم پر میں نے ساری دنیا کو سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، جس کو کھاؤ پیو عیش کرو اور برتو اور خدا کا شکر ادا کرو، مگر ایک احسان ہم نے تم پر کیا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو تم پر مبعوث کیا ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں ہیں، یہ خدا کا ہم پر احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ ہم کیسے دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا ہوگا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو احسان اور کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا تو احسان نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملائیں کہ ہمارے اللہ ہماری طرف سے بھی اپنے محبوب اور ہمارے آقا پر ایسی رحمتیں، برکتیں، راحتیں نازل فرمائیے کہ جو ان کی عظمت اور ان کی حرمت میں اضافہ ہو جائے، مگر وہ پریشان نہ ہوں۔ وعلی آلہ وسلم، کسی تکلیف میں نہ۔ آپ رحمتیں زیادہ ہو جائیں تو ممکن ہے تکلیف ہو جاتی ہے، سردی زیادہ ہو تو تکلیف، گرمی زیادہ ہو، اعتدال میں رہے کہ ان کے لیے راحتیں ہوں۔ تو درود پڑھیے سلام کے ساتھ، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیے سلامتی کے ساتھ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ سب حضرات جس کو جو بھی درود شریف اچھا لگے، جو پسند ہو، جو من کو بھائے، وہ درود شریف اتنی زور سے ضرور پڑھیں کہ آپ خود بھی اپنے درود شریف کو سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندر، دریا، بارش اور شبنم کے پانی کے قطرات کے برابر درود اور سلام بھیج دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے برابر، ان کی دل کی دھڑکنوں کے برابر، پلک کے جھپکنے اور سانسوں کے برابر درود اور سلام بھیج دیجیے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی اگلی پچھلی چھوٹی بڑی دانستہ اور نادانستہ سب کی سب خطائیں اور گناہ معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب پر آپ کا رحم کرم اور فضل خصوصیت سے ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی جو ہم اپنے دلوں میں یہاں دعائیں خام لے کر آئے ہیں، جو خواہش لے کے آئے ہیں، جنہوں نے پرچے لکھے ہیں، جنہوں نے ہم سے کسی میں سے بھی صاحب شریک کسی شخص سے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان سب کی دعائیں قبول ہو جانے کے لیے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی مشکلات دور ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے خداوند عالم، اے رب السماوات والارض، اے مالک الملک، اے رب العرش العظیم، ہمارے آقا اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی دین دنیا آخرت اور قبر سنور جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت سے فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہم سب پر آتی ہوئی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے، خواہ وہ من السماوات ہو یا من الارض ہو، من الناس ہو یا من النفس ہو یا من العمل ہو، ہر قسم کے فتنے اور فساد سے ہم سب کو اپنی امانت اور حفاظت میں لے لیجئے۔ اے الہ العالمین، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے رحم کرم فضل سے ان کو فرما بردار اولاد عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اعمال کی اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، جو بے روزگار ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر اپنی چھت نہیں ہے، اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کو اپنی چھتیں اپنا گھر عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس محفل میں جو بھی کوئی شخص اپنے دل میں کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو لے کر حاضر ہوا ہے، ان سب کی دعاؤں اور تمناؤں اور خواہشوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے مقروض قرض کو ادا کرنے کا اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری وہ بچیاں جو گھروں میں اپنے رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے بہترین رشتے بھیج دیجئے۔ اے اللہ، وہ بچیاں جن کے گھروں میں کسی قسم کی ناچاقی ہے، بدمزگی ہے، اے اللہ، ہر قسم کی بری باتوں سے، برے وقت سے ان گھروں کو اپنی محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہماری ان سب دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے جو ہم اس وقت بھول رہے ہیں۔ اے اللہ، جو دعائیں ہم نے آئندہ کرنی ہیں ان دعاؤں کو بھی اپنے فضل و کرم سے آج قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو درود ہم نے پڑھا اس درود کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس درود کی وجہ سے جو کچھ ہم نے درود پڑھنے والوں کے لیے جو چاول جو کھانا ہم نے پکوایا ہے، اے اللہ، جتنے اس کے چاول کے دانے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے اللہ، جو بھی اس کھانے کو کھائے اس کے رزق میں برکت عطا فرمانا۔ اے اللہ، زندگیوں میں اور صحت میں صحت عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم کو صحت اور کاملہ عاجلہ برکت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کی زندگی میں ہماری عمر میں برکت عظیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے سب خطاؤں کی معافی چاہتے ہیں،
ہماری توبہ کو اپنے رحم کرم اور فضل سے قبول فرما لیجئے اور ہمارے سب کاموں میں اپنی رحمت اور عافیت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا دیجئے۔ اے اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم تقبل منا انک انت السمیع مجیب الدعوات وتب علینا انک انت التواب الرحیم بلطفک بکرمک بفضلک برحمتک وبحرمت سید الانبیاء محمد الرسولک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بعدد نجوم السماوات انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات ایک دوسرے سے درود پڑھتے ہوئے ہاتھ ملا لیجیے۔